إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ عصر جس کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف اسی ایک سورہ کو نازل کرتا تو کافی تھا. یہ سورہ عصر کی اہمیت و فضیلت ہے. انسان اللہ کے کلام پر جتنا غور کرے گا اتنا اس کی اہمیت، گہرائی، گہرائی، جامعیت، فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوگا. یہ ایک ایسا سمندر ہے، انسان جتنا زیادہ گہرائی میں جائے، جتنی مرتبہ گوتے لگائے، اتنے زیادہ موتی لائے گا. اللہ نے قرآن مجید کو تا قیامت انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اس کا مطلب ہے کوئی دور ایسا نہیں ہے جہاں انسان کے پر قرآن کے اثرات نہ پڑے. سورہ عصر کی تفسیر سے متعلق سلف میں ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک برف فروش سے جو اپنا برف بیچ رہا تھا وہ آواز لگا رہا تھا میرا برف خرید لو ورنہ وہ پانی بن جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. میں نے اس کے ذریعے سورہ عصر کی تفسیر کو سمجھا کہ انسانی زندگی کے ایام بیتتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح برف پگھل رہا ہے ہماری زندگی بھی اسی طرح پگھل رہی ہے. اگر ہم نے اسے صحیح وقتوں کے پر صحیح جگہ کے پر استعمال نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی کی طرح ضائع ہو جائے گی اور انسان ہاتھ ملتے رہ جائے گا. زندگی کے اندر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر سانس ہمیں اپنی موت سے قریب کرتے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں. اگر ایک شخص کے پاس 70 روپے ہے اور اس میں سے اس نے 40 روپے 45 روپے 50 روپے خرچ کر دیے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بڑھ گیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے اتنا کم ہو چکا ہے، بقیہ جو بچا ہوا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے. یہی معاملہ ہماری زندگی کا ہے. اللہ نے ہمیں جو عمر عطا کی یہ گھٹ رہی ہے. جتنا انسان اپنی عمر میں بڑھتا جا رہا ہے حقیقت میں اتنا موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے. سورہ عصر اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے اس کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہماری عام زندگی کے اندر استعمال نہ ہوتا ہو. عصر استعمال ہوتا ہے، انسان استعمال ہوتا ہے، خسارہ استعمال ہوتا ہے، ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت، تواصی بالحق یہ استعمال ہوتا ہے، تواصی بالصبر. ہر لفظ ہماری زندگی کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اللہ نے اس سورہ کو عصر کے ذریعے انسانوں کے درمیان متعارف کرایا. عربی زبان میں عصر کے کئی معنی ہوتے ہیں. عصر کا ایک مفہوم ہوتا ہے نچوڑنا، یعنی کسی چیز کو نچوڑا جائے.
جیسا ہمارے یہاں جوس نکالا جاتا ہے گنے کا، موسمبی کا، دیگر پھلوں کا، ایک مرتبہ اگر اس کو نچوڑ لیا جائے تو یہ دوبارہ اپنے مقام پر کبھی نہیں آ سکتا۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے، ایک مرتبہ یہ نچوڑ لی گئی، جو وقت بیت چکا وہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ عصر کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز عصر کہلاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے کا مرحلہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی دیگر امتوں کے مقابلے میں وہ اتنی ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری کے لیے رکھا، اور ان کا وقت تھا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک۔ ان لوگوں نے اس مرحلے کے اندر محنت کی اور اس نے ان لوگوں کو ایک قیراط دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس نے کسی اور کو مزدوری کے پر رکھا، اور یہ مرحلہ زوال سے لے کر نماز عصر تک تھا۔ ان لوگوں کو بھی محنت کے طور کے پر ایک قیراط دیا گیا۔ اس کے بعد نماز عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک، اس درمیان بھی اس نے کچھ لوگوں کو مزدوری کے پر رکھا اور انہیں 2 قیراط دیے۔ تو بقیہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے وقت زیادہ لگایا، محنت زیادہ کی، ہمیں ایک ہی قیراط دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو وقت کم تھا، محنت کم تھی، انہیں 2 قیراط دیا گیا۔ تب اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت اور مزدوری میں کوئی کمی کی؟ کہا کہ نہیں، جتنا حق بنتا تھا ہمیں مل گیا۔ تو کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں میں عنایت کروں۔ دراصل پہلا مرحلہ جو بیان کیا گیا یہ یہود کا ہے، بنی اسرائیل کا ایک لمبا مرحلہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں قیادت و سیادت کیا، انبیاء کا سلسلہ اسی کے اندر رکھا۔ اس کے بعد نصارہ کا مرحلہ ہے جو زوال سے لے کر عصر کی نماز تک کا ہے، اور نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اور مرحلہ ہے یہ امت محمدیہ کا ہے۔ ہم اخیر امت ہیں، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ جس طرح نماز عصر کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں آتا، اسی طرح ہمیں زندگی کا اخیر ایام اور اخیر امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ عصر کا وقت ہے۔ اس کے بعد عصر کا ایک مفہوم زمانہ ہوتا ہے، عصر حاضر ہم کہتے ہیں، یعنی موجودہ دور، چالو زمانہ۔ 3 طریقے کے زمانے ہر زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ماضی جو گزر گیا، حال جس کے پر سے ہم گزر رہے ہیں، اور مستقبل جو اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ انسان اگر ان تینوں زمانوں کے پر غور کرے، ماضی کا ایک لمحہ وہ لا نہیں سکتا۔ بچپن انسانی زندگی کا بڑا خوشنما دور ہوتا ہے، ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، بڑھاپے میں جانے کے بعد اپنی جوانی کے مراحل کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیا زندگی کے بیتے ہوئے یہ انتہائی خوشنما پل کبھی دوبارہ پلٹ کر ہم تک آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح حال جو کہ ابھی زبان سے نکلنے والی باتیں حال سے نکلتی ہے، ماضی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ انسان اگر ان چیزوں کے پر غور کرے، ماضی کے ایک لمحے کو لوٹانے کی طاقت نہیں، حال کے پر اسے قدرت نہیں کہ اسے روک سکے، پاؤز کر سکے، اور مستقبل کے بارے میں علم نہیں کہ آنے والا کل کیا ہوگا، کل کیا کمائے گا، زندگی کے حالات کیا ہوں گے۔ انسان اتنا بے بس ہے کہ اسے اپنی ماضی کے ایک لمحے کو لوٹانے کی طاقت نہیں، حال پر قدرت نہیں، مستقبل کے بارے میں علم نہیں۔ اس قدر انسان بے بس اور عاجز ہے۔ تو یہ عصر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ قسم کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ اگر قرآن مجید میں کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر زمانے اور وقت کی اہمیت کو بتایا، اور انسانی زندگی کے اندر یہ بہت معنویت رکھتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے کہا قسم زمانے کی، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو صحیح ایام میں استعمال نہیں کرتے، دراصل یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اور جو لوگ 4 صفات سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، دراصل ان لوگوں نے اپنی زندگی کے سرمایے کو صحیح جگہ کے پر استعمال کیا،
لہذا یہ خسارے اور نقصان کے باہر ہیں۔ تو قرآن یہی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں عنایت کی ہے اس کے پر توجہ دی جائے۔ آج آپ دیکھیے سب سے بڑا مرحلہ یا انسان جتنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے اس میں ایک بڑی چیز ہے وقت کا بتانا، ٹائم پاس۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ مومنون کی ابتدا میں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اہل ایمان وہ ہیں، ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو لغو، بیکار، فضول، بے معنی، بے مقصد، اپنے مقصد اور مشن سے ہٹا دینے والی، غافل کر دینے والی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اس میں کہیں مصروف نہیں ہوتے، الجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے لیے ٹائم پاس بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی بتائی تھی، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، دن ایک لمحے کی طرح بیت جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی کے اوقات کم ہو جائیں گے، 24 گھنٹے کے بجائے دن کے اندر 12 گھنٹے یا تو 6 گھنٹے کر دیے جائیں گے۔ ساری ٹائمنگ اپنی جگہ پر ویسے ہی ہوگی۔ مسئلہ در اصل ٹائم پاس یعنی انسان کو محسوس کرنے والی چیزیں وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے موبائل کو لے کر، گھنٹوں اس میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب کے پر ریل دیکھ رہا ہے، فیس بک کے پر لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے پر لگا ہوا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا وقت کہاں بیت رہا ہے۔ بچے لگے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے، نوجوانوں کی پوری ٹیم ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، گیم کے اندر مصروف ہے، انہیں اپنوں کے وقت کے بیتنے کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ وقت بیت رہا ہے لیکن جو احساس ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے۔ قرآن اسی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ یہ اگر ہماری زندگی سے ایک مرتبہ نکل گیا، تیر جو کمان سے نکل چکا ہے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری زندگی کے ایام ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر محل نظر ہے اور شرعی اعتبار سے غلط بھی ہے کہ کسی آدمی کی برتھ ڈے پارٹی وہاں جانا، سیلیبریٹ کرنا شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مجھے انوائٹ کیا گیا، بلایا گیا ایک برتھ ڈے پارٹی میں، تو وہاں جانے کے بعد میں نے غور کیا کہ انسان خوشیاں منا رہا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ماحول بن چکا ہے، اور افسوسناک معاملہ یہ کہ مسلمان بھی اس ماحول کے اندر، تہذیب کے اندر ڈھلتا جا رہا ہے، اور اس کلچر کو اپنانے کے بعد بہت ساری کفریہ اور شرکیہ عادتیں بھی اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ تہذیب اور کلچر کا انسانی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، یہ ہمارے نزدیک حدیث کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، کہا کہ تمہارا چولہا کسی غیر مسلم کے چولہے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمارے نزدیک عجیب لگتی ہے، یعنی غیر مسلم ہمارے سامنے ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے بچے اس کے گھر میں جائیں گے، ان کے بچوں کے ساتھ ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر مسلموں کے اثرات، ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہمارے بچوں کے پر اثر انداز ہوگا۔ بہت سارے غیر مسلموں کے علاقے جہاں مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز، بلکہ بہت سارے مسلمان گنپتی کے تہوار اور اس کے جلوس میں ناچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ اسی تہذیب اور اسی کلچر کا اثر ہے کہ وہ اپنے عقیدے ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد کے پر ارشاد فرمایا کہ تہذیب کا، ماحول کا اثر ہماری زندگی کے پر، خاص طور سے بچوں کے پر، نوجوانوں کے پر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنا ماحول ایسا رکھنا چاہیے جو اسلامی ہو۔ اس ماحول کے اندر جب ہمارے بچے کی تربیت ہوگی تو یقینی بات ہے ویسے اثرات لے کر وہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کے ذہن و دماغ کے پر وہی چیزیں ہوں گی جو اسلام اس کے ذہن و دماغ کے پر چھاپ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی اہمیت بیان کی۔ قرآن نے قسم کھائی، قسم جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، اللہ کسی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے، ورنہ عام انسانوں کے لیے منع ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ انسان کیوں خوشیاں منا رہا ہے، حالانکہ اسے غم منانا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ 20 سال 30 سال کا ہو چکا ہے اور اس کی زندگی کے ایام 60-70 سال کے تھے، اللہ نے مقدر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال گنوا دیے ہیں۔
اسے اپنے بیتے ہوئے سال کے پر غم منانا چاہیے، خوشی نہیں۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیے سال نو جیسے ہی 31 دسمبر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، خوشیاں دھوم دھڑاکے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا اسلامی سال نہیں، ہمارا اسلامی سال محرم ہے، اور یہاں جو پیغام سارے لوگوں کو دیا گیا وہ ہجرت کا پیغام دیا گیا۔ ہجرت جس کے بارے میں ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہجرت کا مقصد تھا اپنے ایمان، اپنے عقیدے کا تحفظ۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گی، اور اس سرمایہ کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کو بیان کیا وہ ایمان ہے۔ کون لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، یہ لوگ اول نمبر پر ہیں جو خسارے اور نقصان سے بچنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے بنیاد بیان کی۔ اب یہ ایمان اور عقیدہ، ہمارے نزدیک ایمان سنا جاتا ہے، کیا ہم نے ایمان کے بارے میں غور کیا؟ اللہ نے کون سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ایمان جو ملاوٹی ہو، جو جگہ جگہ کے پر ڈگمگانے لگے، جگہ جگہ کے پر بکھرنے لگے، اور غیر اللہ کے در کے پر جا کر دم توڑ دے، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں۔ آج آپ دیکھیے ایمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اسلام کی نظر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سال زندگی کے اندر اس بات کے پر محنت کرتے رہے، یہی ایمان کے پر، عقیدہ توحید کے پر۔ سورہ انعام جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور اسی درمیان میں اس آیت کو ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اصحاب کرام بہت فکر مند ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسا، اللہ کے رسول کون سا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ قرآن مجید نے ایمان کے بعد ظلم نہ ہونے کے بارے میں شرط رکھی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تفسیر ہے، کہا اللہ کے بندو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو پیور رکھا، ملاوٹ نہیں کی، شرک بدعت خرافات کے ذریعے اسے پامال نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت کے پر ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایمان جگہ جگہ کے پر بکتے ہیں، کہیں قبروں کے پر بکتے ہیں، کہیں کالے ڈوروں کے پر بکتے ہیں، کہیں پتھر کے نگینوں کے پر بکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، جس ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تک لے کر جائے گا، جنت تک لے جانے والا اتنا کمزور ایمان یہ کیسے لے کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو آپ پڑھیے مسلم کی، کیا کہا؟ المؤمن القوی، طاقتور مومن خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے کمزور ایمان والے مومن کے مقابلے میں۔ اب یہاں پر طاقتور مومن کا مطلب یہ نہیں کہ جو باڈی بلڈر ہو، جم کھانا جاتا ہو، پہلوان ہو، طاقتور ہو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کے ساتھ جس کا ایمان طاقتور ہو، جو اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہو، اپنے ایمان اپنے عقیدے کو کہیں بکھرنے نہ دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا ایمان عطا کیا تھا، بوڑھی خاتون ہے، ابو جہل نے سارے لوگوں کے سامنے برہنہ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ایمان پیارا ہے۔ اس نے کہا کہ نادان تو نے بڑی آسان چیز کا مطالبہ کیا، اگر ہمیں اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں دی جائے ہم 100 جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کی سودے بازی نہیں کریں گے۔ آج مسلمان در در کے پر اسی ایمان کی سودے بازی کرتا ہے، جس ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا جنت تک لے کے جائے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ نے ہمیں اسلام عقیدہ توحید کی بنیاد پر عزت دی، اگر ہم چاہیں گے کہ اس کو چھوڑ کر کسی غیر جگہ پر اسلام کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ ہماری عزت سرفرازی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سارے انبیاء اپنی دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عقیدہ توحید کے بارے میں کتنی باتیں آئی، سودے بازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولیے، ہمارے کفر ہمارے شرک کے بارے میں مت بولیے، ہم آپ کے سامنے سودے بازی کے لیے مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے۔ یہ اصل چیز ہے، اصل سرمایہ ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ عمل صالح بالکل آسان تعریف، میں اکثر کہا کرتا ہوں، شیخ مختار ندوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے بڑے آسان لفظوں کے اندر کہا کرتے تھے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یہ عمل صالح ہے، یعنی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق بچا لانا۔ ورنہ کیا مشرکین مکہ حج نہیں ادا کرتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن مجید کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہو اے کافروں، جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اس کے بعد بھی قرآن مجید ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ایمان، ان کے عقیدے کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی اسلام اور نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا تھا۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید نے کہا سورہ انفال میں وَمَا كَانَ صَلَاةٌ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی، اسے وہ نماز کہتے تھے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان کلمہ گو جو اپنے آپ کو کلمہ توحید کا علمبردار سمجھتا ہے، کلمہ توحید ادا کرتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا نہیں، یہ بھی اپنی عبادت سما قوالیاں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ تالیاں بجائیں گے، سیٹیاں بجائیں گے، عجیب و غریب طریقے کی عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل نہیں کھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھو، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ نے عبادت کا طریقہ تمہارے پر کیسے فرض کیا۔ نماز کے بارے میں کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اگر عبادت اپنی من مرضی جیسے جی چاہتا ہے کرنا تھا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کو بھیجا اسی لیے گیا کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے اور نبی کی سنت کے مطابق بچا لایا جائے۔ یہ بے معنی بے حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سنت کو فالو نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، بخاری کی روایت، ہمارا بچہ اس حدیث کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا کہا مانے گا، میرے کہے کے مطابق اعمال بجا لائے گا، جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے پوچھئے، مسلمان غیر مسلم، اسے کہیے کہ کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ کہے گا کیوں نہیں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بلکہ غیر مسلم بھی مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں سورگ واسی، یعنی وہ جنت کا باشندہ بن چکا ہے، حالانکہ وہ جنتی نہیں ہے۔ جنت اللہ نے ایمان کی بنیاد کے پر رکھی ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ، ان کا سوچ اور ان کی آستھا اپنی جگہ پر۔ تو یہ واضح طور پر کہا ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انکار کرے، انکار کون کرے گا؟ زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے انکار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اطاعت کر رہا ہے وہ یقیناً جنت میں جانے والا ہے، اور انکار کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے عمل کے ذریعے انکار کرتا ہے۔ ومن عصانی فقط ابا، جو حقیقت میں نافرمانی کر رہا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کی اہمیت، آپ کے طریقے کی اہمیت۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، انہوں نے قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو دیکھا یہ اپنی بکری کو ذبح کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے۔ کہا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ قربانی ہے، میرے قریب میں رہنے والے لوگ غریب تھے تو میں نے فوری طور کے پر بکری کو ذبح کیا تاکہ اطراف کے لوگوں کو گوشت مل جائے۔ نیت بہت اچھی، لیکن مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔
آپ نے کہا کہ جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے، اس نے حقیقت میں اضحیہ یعنی قربانی کی سنت کو ادا کیا۔ کہا تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرو جو نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھی، آپ نے اسے عام ذبیحہ کرا دیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت۔ انسان ایمان اور اس کے بعد نبی کی اطاعت، ان دونوں چیزوں کے پر سب سے زیادہ توجہ دے، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اور جب ان چیزوں کے مطابق انسان عمل کرنے لگ جائے، یقینی بات ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں بہت آئے گی۔ آگے دو چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ دونوں اپنی جگہ پر معنی رکھتی ہیں، اس لیے کہ حق بات کی وصیت یہ نہیں کہ آپ دین کو سمجھ گئے، آپ کو اللہ نے بہت علم دیا، دین کے مطابق چلنے لگے تو اسے اپنے تک محدود رکھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کی جنت بہت چھوٹی ہے، اگر میں کسی اور کو دعوت دوں گا، کوئی اور شرک سے توبہ کر لے، ایمان کے راستے پر آئے تو جنت میں جانے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی، نہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے حق بات کی وصیت کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو تلقین کی جائے جو حق ہم نے سمجھا ہے۔ اور حق قرآن و حدیث کو کہا جاتا ہے، والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے علاوہ کوئی حق نہیں، سب باطل ہے، جو آپ کے پر قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر بیان کیا تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ صبر دین کے پر جمے رہنے کا نام ہے۔ مشکلات پریشانیاں بہت آئے گی، یہ نہیں کہ حالات کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے آپ مرتد بن جائے، اسلام کے خلاف ہونے لگے، جیسا کہ 100 مسلم نام کا فتنہ ہمارے سامنے، نہیں، یہ جمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایمان کی لذت کو ایک مرتبہ پا لے گا وہ کبھی کفر کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اگر اسے قتل کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، گوارا کرے گا، لیکن کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اصحاب کرام نے اسی لذت کو پایا تھا، تبھی مسکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے تھے۔ اور یہ لذت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کی ساری تفاصیل جو عقائد کی بنیاد کے پر رکھی گئی اس کو سمجھیں گے، تب یہ ساری لذتیں اور ایمان کے پر استقامت کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، بنیادیں مضبوط ہوگی۔ تو یقینی بات ہے کہ ہوا، آندھی، طوفان کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے، یہ جھاڑ کو کبھی اپنی جگہ سے اڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ بنیادیں مضبوط ہیں۔ جن کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی ہے، ذرا سے ہلکے سے جھونکے کے اندر اچھل جاتے ہیں، اڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری مضبوط بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو مضبوط کرنا سیکھیے جو ایمان اور عقیدے اور نبی کی سنت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ نے ایک مختصر سی سورہ کے اندر پوری انسانیت کے نام رکھا ہے، اور زمانے وقت کی قدر کرنا سیکھیے، اسے ایمان، اطاعت، فرما برداری، حق بات کی وصیت اور دین کے پر جمے رہنے پر لگائیے، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر دارالامتحان کے اندر بھیجا ہے، آزمائشیں ہوگی، ہر کسی کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر ہوگی، جیسا ایمان ہوگا ویسی آزمائش ہوگی، آزمائشیں طے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا کر رکھیے، جب یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پختہ ہوگی، کتنے بھی فتنے آئے یہ ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت اور اللہ نے جو مہلت ہمیں دنیا کے اندر عنایت کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے لغو کاموں سے جو ہمیں اپنے مقصد حقیقی اور جنت میں جانے والے راستے سے بھٹکا سکتا ہے، ان تمام فضولیات سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔